اگر اسرائیل ایسے ہی ٹیررزم کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے کیا صرف ٹویٹر پر ٹرینڈز ہی چلیں گے یا اسپیچز ہی ہوں گی یا پھر پریکٹیکلی کوئی اور کام بھی کیا جائے؟ پاکستان نے جو ہے وہ ڈے ون سے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کا جو غاصبانہ، ظالمانہ اور جو جابرانہ اور دہشت گردانہ جو چہرہ ہے وہ اس بار پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ون ڈاکٹر 1700 پیشنٹس پر ہے، جبکہ آل اوور دا ورلڈ یا WHO کے مطابق یہ 1000 ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اتنے پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں یا کیا وجہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے 22 کروڑ کی آبادی اور جو ہمارے پاس موجود وسائل ہیں انہی وسائل کو ہم بروئے کار لائیں گے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں اتنے ڈاکٹر ہر سال داخل بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ فرحت حبیب صاحب موجود ہیں جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن آف براڈ کاسٹنگ ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں ہم آج ملکی حالات کے متعلق، ملکی حالات جس وقت چل رہے ہیں، خاص طور کرونا اور فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، اس کے متعلق ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیا پالیسیز ہوں گی اس کے حوالے سے۔ فرحت حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے UN کونسل میں بہت ہی اچھی اسپیچ کی، بڑی بہترین تھی اور تمام لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی ہے، بٹ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر اسرائیل ایسے ہی ٹیررزم کرتا ہے، ایسے کوئی ہتھکنڈے اپناتا ہے، تو پاکستان کی طرف سے کیا صرف ٹویٹر پر ٹرینڈز ہی چلیں گے یا اسپیچز ہی ہوں گی یا پھر پریکٹیکلی کوئی اور کام بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی کام تو پاکستان نے بے شمار کیے ہیں، اور ابھی یہ جو حالیہ اسکلیشن ہوئی ہے جو کہ 27 رمضان کو قبلۃ الاول مسجد الاقصیٰ میں انہوں نے جا کر جارحیت کی ہے، کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، 250 کے قریب ٹوٹل فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور جو مناظر وہاں پر آئے ہیں، انسانیت سوز کس طریقے سے جو ہے بے حرمتی کے ساتھ ساتھ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، وہ ریاستی دہشت گردی ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے اوپر تو پاکستان نے جو ہے وہ ڈے ون سے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت مدینہ شریف روضہ رسول کے اوپر تھے جب یہ سارا ان کو معلوم ہوا، اگلے ہی روز انہوں نے OIC کے لوگوں سے ملاقات کی، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC کا جو ویبینار جو آن لائن اجلاس ہے اس کے اندر بھی حصہ بنے، OIC کی طرف سے بڑا سٹرونگ میسج گیا، پھر وہ ترکی فلسطین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو ساتھ لے کر آپ کے علم میں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے اور بڑے بھرپور انداز سے فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف اپنا موقف پیش کیا۔ تو پاکستان نے تو ایک لیڈنگ کردار اس کے اوپر ادا کیا، اور آپ دیکھیں کہ CNN کی جو رپورٹر ہیں، جب انہوں نے ان کو کہا کہ اسرائیل کی ڈیپ پاکٹس ہیں اور بڑا میڈیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو طعنہ دیا گیا کہ آپ یہودیوں کے خلاف ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے تو اس مقدمے کو بہترین انداز سے پیش کیا ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ایک حل یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے تحت جو فلسطین کو ایک آزاد ریاست جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کی زمین کے اوپر یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں، جو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے نکلیں اور فلسطینیوں کو جو ہے ان کا حق ملے۔ اور اس سارے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں احتجاج ہوئے، اور اس بار آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان اور کیا کرسچن سب اس انسانیت کے خلاف جو حملے اسرائیل نے کیے ہیں اس کے خلاف نکلے ہیں، اور اسرائیل کا جو غاصبانہ، ظالمانہ اور جو جابرانہ اور دہشت گردانہ جو چہرہ ہے وہ اس بار پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے، اور اس کو ایکسپوز کرنے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جب اس کے متعلق جانتی ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور دہشت گردی ہی کر رہی ہے، فلسطین پہ بھی حملے کری جا رہی ہے، غزہ میں پچھلے دنوں انہوں نے سیز فائر کے باوجود بھی وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی ہے، تو جو پوری دنیا ہے وہ انہیں ٹیررسٹ کیوں نہیں کہتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو الٹیمیٹلی ہم تمام مسلم ممالک کو سوچنا پڑے گا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب ان کو کئی بار اس چیز کے اوپر زور دے چکے ہیں کہ یہ پوری مسلم ممالک کو مل کے لڑنا پڑے گا۔ اگر اکیلے بات کریں گے دنیا نہیں سنے گی، لوگوں کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کسی کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، کسی کے جو ہے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے تو اسلاموفوبیا کے اوپر، توہین رسالت کے خلاف دنیا میں قانون سازی کے اوپر جو ہے انہوں نے پوری دنیا کو خط بھی لکھے، اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ ہماری کمزوری ہے تمام مسلم ممالک کی، ہمیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہے، متحد ہونا ہے، ایک آواز ہو کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر دیکھیں آپ اس کے نتائج بھی مثبت نظر آئیں گے۔ مظالم تو کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی آواز بلند اٹھائی، کشمیر کا سفیر ہونے کا کردار ادا کیا۔ آج دیکھیں کشمیریوں کے دل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کشمیر کے جو ہندوتوا اور RSS کی جو ظالمانہ آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا کو بتائیے۔ آج ویسٹرن میڈیا مودی کے خلاف لکھ رہا تھا، پہلے تو کبھی نہیں ہوا، کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہاں پہ تو ساڑیوں آموں کے تحفے ہوتے تھے اور 100 لوگ بغیر ویزے کے جو ہے وہ گھر کی شادیوں میں شرکت کرتے تھے، اور وہاں پر جاتے تھے حلف ناموں کی تقریبوں میں تو بالی ووڈ کے اداکاروں کو ملتے تھے، حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے تھے۔ تو بات تو جو ہے وہ شخص کی قوم سنتی ہے جو دل سے بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے۔ ہیلتھ سسٹم میں ہم کووڈ کو بہت اچھے سے لڑ رہے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو انڈیا یا آل اوور دا ورلڈ دیکھا جائے تو ہماری ریشو بہت زیادہ کم چل رہی ہے، جس میں ہم جو ہے نا خراج تحسین پیش کریں گے ہماری حکومت کو بھی، خاص کر کے ہمارے ڈاکٹرس کو جو کہ دن رات اس میں کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ مگر وہ ڈاکٹرس جو فورن سے پڑھ کر آتے ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کو بالکل بھی جو ہے نا کوئی جو ہے نہ تو ان کی اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی پالیسیز ہیں۔ اس کی کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں پالیسیز ساری موجود ہیں۔ کووڈ کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے NCOC نے ہمارے بڑا زبردست کام کیا، لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ہم نے ملک کو لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے درمیان بیلنس کیا، ملک کی اکانومی چلائی، اکانومی کی فگرز بھی آپ کے سامنے آ گیا، 4% سے اکانومی گرو کر رہی ہے۔ تو لہذا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اور میں پھر آپ کو کہوں گا کوئی بھی پروفیشنل ہے، تمام لوگ مثبت انداز سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ آگے ہم ہیلتھ کارڈ لے کر آ رہے ہیں، ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا، جہاں کہیں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے۔ پاکستان میں ڈاکٹر پیشنٹ ریشو 1 ڈاکٹر 1700 پیشنٹس پر ہے، جبکہ آل اوور دا ورلڈ یا WHO کے مطابق یہ 1000 ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اتنے پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور جو ہمارے پاس موجود وسائل ہیں انہی وسائل کو ہم بروئے کار لائیں گے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں اتنے ڈاکٹرز ہر سال داخل بھی ہوتے ہیں، اور داخل ہو کے پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ US میں چلے جائیں، آپ UK میں چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ کے اندر چلے جائیں، پاکستان کے ڈاکٹرز کا بڑا ان کا میں سمجھتا ہوں کردار ہے، اور حکومت اس کمی کو بھی پورا کر رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہیلتھ کارڈ جو لے کر آ رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر آبادی کی، ہر فیملی کی، پنجاب کی ہر فیملی کے پاس KPK کے پاس کارڈ آ گیا ہے، یہاں 31 دسمبر تک کارڈ آ جائے گا۔ جو وہ کارڈ آئے گا تو وہ ان کے پاس جو ہے ان کا ایک 10 لاکھ روپے کا علاج کروانے کا ایک ٹول آ گیا ان کے پاس، اپنی مرضی کے ڈاکٹر اپنی مرضی کے اچھے ہاسپٹل سے علاج کروا سکیں گے۔ یہ اختیار تو آج تک کسی وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی دینے کی، تو عمران خان نے دیا۔ بالکل ایسے ہی، مگر دیکھیں اگرچہ ہم اس ڈاکٹرس کی جو گیپ ہے اس کو ہم ان ڈاکٹرس کے ذریعے کیوں نہیں فل کرتے ہیں جو کہ فورن گریجویٹس ہیں، وہ یہاں آتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 5000 دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بھی نہیں دیکھیں وہ بھی الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے، اس کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، جب ڈاکٹر باہر سے آتے ہیں یہاں آ کر وہ امتحان بھی پاس کرتے ہیں، جو ہمارا امتحان ہے اوبویسلی جو یہاں پر پڑھائی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا جو پڑھائی کا اور جو ہماری یہ جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں ان کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کی پڑھائی کا بڑا فرق ہے، اور بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ یہاں سے جاتے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر ان کا میرٹ پورا نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر میرٹ پورا آئے تو وہ اس جگہ نہ جائیں، تو اس وجہ سے آگے یہاں پر ان کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے، جو اس امتحان کو کلیئر کر لیتے ہیں وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ امتحان کلیئر کرنے کے باوجود بھی وہ جو نا 1 سال 2 سال ویٹ کرتے ہیں، اگر ہاؤس جاب بھی کرتے ہیں وہ تو ان پیڈ ہوتی ہے، پہلے تو انہیں ہاؤس جاب ملتی ہے۔ دیکھیں اس میں تو ہاؤس جاب کا تو جو ایک ایشو ہے وہ تو پہلے تو جو بھی ٹرچری کیئر ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے نا، اگر بچوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی جگہ بچے گی تو باقیوں کو بھی کرنا ہے۔ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہیں جگہ تو ہے الٹیمیٹلی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، ایڈ ہاک کے اوپر بھی لوگوں کو بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کے ڈاکٹرز ہیں، کیوں نہیں ہم نے ان کو یوز آپ کرنا؟ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مثبت پالیسی آئے گی؟ جی یقیناً کب تک؟ جلدی، یقیناً وہ اس کا حصہ ہے۔ یقیناً حصہ ہے، مگر ان کے لیے کوئی دکھائی نہیں دے رہا نا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ 1 سال 2 سال ہو گئے ان کو۔ چلیں جس کا نہیں دے رہا کوئی اسپیسیفک کیس ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو دیکھ لیں، بہت سارے more than 5000 ہیں، وہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ پالیسی بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ انڈیا میں جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان نے ان کو جو ہے نا کہا بھی کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، ہم آپ کو وسائل بھی پرووائڈ کرتے ہیں کووڈ کے دنوں میں، اور اس کے علاوہ دوستی کا ہاتھ دوبارہ سے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے پھر سے ریجیکشن آئے گی یا وہ اسٹیپ فارورڈ کریں گے؟ دیکھیں جو انڈیا کی طرف سے تو اس وقت ہی آئے گی، وزیر اعظم صاحب اپنی جو پالیسی کلیئر کر چکے ہیں، پہلے وہ جو انہوں نے انووک کیا ہے وہاں پر کشمیر کی جو حیثیت کو انہوں نے اپنے آئین کا حصہ بنا لیا ہے، اس کو متنازع حیثیت کے اوپر واپس لے کر آئیں،
اور کشمیر کا جو معاملہ ہے متنازع ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس نے حل ہونا ہے، پھر انڈیا سے دیکھیں گے کیا بات ہو سکتی ہے۔